کی ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو وحدت ادیان یا وحدت امت کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، میرے نزدیک یہ فطری ہے۔ اس کے اندر ایک ارج جو ہے انسان کے اندر کہ یہ تفرقہ ہے، من دیگرم تو دیگری، اس کو ختم کیا جائے، کسی طرح قرب تلاش کیا جائے، مشترک اقدار جو ہے ان کو اجاگر کیا جائے۔ آج کی دنیا میں تو یہ ارج بہت شدید ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنٹیفک ترقی نے، ٹیکنالوجی کی ترقی نے فاصلے تقریباً کل عدم کر دیے، بے معنی ہو گئے۔ پوری دنیا جو ہے وہ اب ایک شہر ہے، ایک ملک کہہ لیجیے، زیادہ ایک شہر ہے، بہت بڑا شہر۔ لہذا انسانوں کو نزدیک تر آنا چاہیے، قریب تر آنا چاہیے، اور یہ جو تفرقے ہیں خاص طور پر مذہب کی بنیاد پر، ان میں یقیناً ایک شدت ہوتی ہے۔ اس میں تو یہ کہ من دیگرم تو دیگری جو ہے اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ تو یہ ارج جو ہے یہ ہے تو لازماً ایک جو ہے یوں سمجھیے کہ ایک طبعی سا تقاضا ہے کہ جو ابھرتا ہے، اور یہی جیسا کہ میں نے عرض کیا، چاہے تو وہ سیاسی تقاضے کے طور پر اور چاہے وہ مذہبی اور روحانی تقاضے کے طور پر مختلف اوقات میں مختلف فلسفوں کی شکلیں اختیار کر کے سامنے آتا رہا ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے قرآن مجید کا اس میں نقطہ نظر کیا ہے۔ آج بڑی ایک عجیب حقیقت سامنے آئی جب میں نے ان آیات کا جو ہے احاطہ کیا، اور مختلف جو مقامات پر یہ آیت آئی ہے، یہ مضمون آیا ہے۔ 4 آیتیں اس وقت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس کا نتیجہ اور حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شے کوئی پسندیدہ اور مقصود و مطلوب کے درجے میں ہے ہی نہیں جو تمہیں پسند ہے۔ اخری تحبونہا، یہ تمہیں پسند ہوگی، اللہ تعالیٰ کا تو اصول ہی کچھ اور ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا، یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 8، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک امت بنا دیتا، اللہ کے اختیار سے بعید نہیں، اللہ کی قدرت سے کہیں بعید نہیں، لیکن نہیں، اللہ کا یہ فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ وہ تو جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یا یہاں بھی آپ یشاء کا مفہوم دوسرا لے سکتے ہیں، جو واقعتاً خواہش مند ہوگا تاکہ وہی صرف جنت میں داخل ہو، وہی اللہ کی رحمت میں داخل ہو۔ یہ نہیں کہ سب کے سب لوگ جو ہیں ان کو ایک تھوک کے حساب سے جو اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخل کر دے۔ آخر یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، ایک چھانٹی ہونی ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ بہرحال یہ اختلاف برقرار رہے گا، تمہاری خواہش اپنی جگہ پر، تمہاری اپنی مصلحتیں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کی حکمت تخلیق جو ہے وہ یہ ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے تو نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی پشت پناہ ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے سورۃ النحل کی آیت نمبر 93، دیکھیے کس قدر تکرار کے ساتھ تقریباً وہی الفاظ آ رہے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، فرق صرف یہ ہے لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، وہ ضمیر جو ہے غائب کی تھی، یہاں ضمیر خطاب کی ہے، حاضر کی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، اس کے اختیار سے بعید نہیں تھا، لیکن نہیں، وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا وہ گمراہ کرتا ہے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا وہ ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا خواہاں ہوتا ہے، اور لازماً تم سے محاسبہ ہوگا اس کا جو تم کرتے رہے تھے۔ یہ سارا حساب کتاب، پھر میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی حکمت تخلیق یہ ہے۔ یہ دنیا اور انسان کی یہ دنیاوی زندگی ایک آزمائش کا دور ہے۔ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس دیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہاں ایک سلیکشن ہونا ہے، وہ سلیکشن جو ہے وہ اسی حوالے سے ہوگا کہ جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا، اور جو ضلالت اور گمراہی کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ، جیسے کہ سورہ صف میں ہم نے پڑھا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ کج ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی کج کر دیا۔ تیسری آیت دیکھیے، سورہ ہود کی آیات 118 119، یہاں یہ مضمون بہت شان کے ساتھ آیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اب یہاں پر لَجَعَلَ النَّاسَ، یہاں ضمیر نہیں رہی، نہ ہم نہ کم۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔
اور اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک امت ہی بنا دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ اختلاف کرتے رہیں گے، لا یزالون مختلفین، اختلاف رہے گا، یہ اختلاف کرتے رہیں گے، الا من رحم ربک، سوائے اس کے کہ جس پر آپ کا رب جو ہے وہ رحم فرما دے، یعنی اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اب نوٹ کیجئے جس کو میں کہہ رہا تھا کہ حکمت تخلیق یہ ہے اللہ کی، وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے پیدا ہی کیا ہے اس اصول پر۔ یہ ساری تخلیق، یہ دنیاوی زندگی، یہ انسان کے لیے دنیاوی زندگی کا یہ جو وقفہ ہے، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو در حقیقت وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے پیدا ہی کیا اسی طور سے، اسی اصول پر، یہی تو اس کا منشا ہے، یہی تو اس کے پیش نظر ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ وہ جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر کر رہے گا، یعنی کہ آخر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق جو گمراہی اختیار کرے گی وہ جہنم میں داخل ہو کر رہے گی۔ پہلی آیت میں یہ تھا کہ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، تو مضمون ایک ہی ہے، لیکن یہ کہ یہ آخری طور پر یہ مضمون پھر آیا ہے سورہ مائدہ میں۔ یہ تینوں مقامات جو میں نے آپ کو سنائے ہیں یہ تو مکی صورتیں ہیں۔ اب دیکھیے سورہ مائدہ میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک امت واحدہ بنا دیتا، لیکن اس کا تو منشا یہ ہے، اس کے پیش نظر یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، یہ وہی آ گیا خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو اے مسلمانوں تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، بالآخر تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے اور وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ تو یہ جو ایک ارج سی پیدا ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، خواہ وہ ایک سیاسی تقاضے کے طور پر، خواہ وہ ویسے ہی جو آج کے حالات ہیں دنیا کے اس کے حوالے سے، لیکن اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی حکمت تخلیق کے وہ منافی ہیں۔ یہاں تو سیدھی سیدھی بات الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، جو حق ہے اس کا بول بالا کرو، اس پر جمے رہو، اس پر ڈٹے رہو، خام خواہ صرف یہ رواداری کے نقطہ نگاہ سے اور صرف کوئی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے اور کوئی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ان چیزوں میں کہیں کوئی گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ کرنا، کہیں کمپرومائز کرنا، جیسے کہ فرمایا گیا حضور سے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ آپ کی بات جو ہے یہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے جب تک کہ آپ ان کا اتباع نہ کریں، ان کی پیروی نہ کریں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ ڈھیلے پڑے، مداہنت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ بھی مداہنت کریں گے، لیکن نہیں، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ڈٹے رہیے جیسے کہ حکم آپ کو دیا گیا ہے۔ اور اسی کا تعلق اصل میں اس حدیث سے بھی جڑتا ہے کہ حضور نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء، کہ اسلام کا آغاز ہوا اس حال میں کہ وہ غریب تھا، غریب سے مراد اجنبی، اس کے جاننے پہچاننے والے بہت کم تھے، پھر اسے غلبہ حاصل ہوا تو جو غالب ہو طاقتور ہو اس کے تو سبھی دوست ہیں، سبھی جاننے پہچاننے والے ہیں، لیکن فرمایا فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، عن قریب یہ اسلام پھر ویسا ہی ہو جائے گا جیسے شروع میں تھا، اگرچہ مسلمان بہت ہوں گے اسلام غریب اجنبی ہو جائے گا۔ مسلمان تو نہ معلوم کتنے رہے، آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی بلین کے قریب بلکہ اس سے زائد ہیں، اسلام کہاں ہے؟ اسلام اجنبی ہے۔ آج آپ اس اصل اسلام کا دامن تھام کر زندگی گزارنا چاہیں اپنے معاشرے کے اندر جو ہے نکو بن جائیں گے، آپ کا بائیکاٹ ہوگا، آپ سے کوئی ملنا پسند نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ کوئی رشتہ داری جو ہے وہ لوگوں کو گوارا نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ تو دقیانوسی شمار ہوں گے، آپ تو رجعت پسند شمار ہوں گے۔ تو فرمایا فطوبى للغرباء، مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے
کہ جو خود اجنبی ہونا گوارا کر لیں لیکن اسلام کے دامن کے ساتھ جڑے رہے۔ اللہم وفقنا لہذا، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق